مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے تعلق سے دین تو درست ہوتا ہی ہے، دنیا کی بھی برکت ہوتی ہے۔ بزرگوں کے تعلق سے دین تو درست ہوتا ہی ہے، دنیا کی بھی برکت ہوتی ہے، لیکن دنیا کے ارادے سے ان سے تعلق نہ کرے۔ جیسے حج کو جاتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ بحری جہاز سے چلیں گے تو سمندر بھی دیکھیں گے، سمندر تو خود ہی نظر آئے گا۔ بیوقوف ہے جو سمندر کی نیت کر رہا ہے، اللہ کے گھر کی نیت کرو۔ فرمایا کہ جو لوگ خطوں میں سلام لکھتے ہیں اس کا جواب دینا بھی واجب ہے، اگر جوابی نہ ہو تو بھی وہی اسی وقت کہہ دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خواہ خط میں لکھے یا زبانی جواب دے دیں۔ اگر جواب دینا ہے تو جواب ہو گیا، لیکن اگر خط کا جواب نہیں دینا ہے تو اسی وقت جواب دے دیں وعلیکم السلام۔ فرمایا کہ میں نے طلبہ سے اور عام اپنے دوستوں سے بار بار یہ کہا ہے کہ دو بات کے پکے ہو جاؤ تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ اللہ تک پہنچ جاؤ گے اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ وصول اللہ یعنی ولی اللہ ہو جائے گا۔ دو کام، نمبر ایک کہ گناہوں سے بچے، یہ ہے مشکل، کڑوا گھونٹ یہی لگتا ہے۔ نافرمانی سے بچنے کے لیے فوراً ان کی نانی مرنے لگتی، نافرمانی میں بھی نہیں ہے اور نانی میں بھی نہیں ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے ان کی نانی مرنے لگتی، دیکھنے میں آپ کو قوی ہیکل نظر آئیں گے، طاقت زبردست، غصے میں نمبر اول، ذکر وظیفہ نہایت عمدہ، مگر جب گناہ کا معاملہ آتا ہے تو وہاں وہ مخنث، لومڑی سے بدترین، نہایت ہی کمزور اور مغلوب النفس، دشمن کی گود میں پلنے والا، بظاہر مستنڈا لیکن نفس کے مقابلے میں بالکل ہی اس کا جھنڈا اٹھتا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر دو کام طلبہ بھی اور میرے دوست ذمہ داری لے لیں تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ وہ اللہ والا بن صاحب نسبت ہو جائے گا۔ نمبر ایک کہ کم بولے، نمبر دو تھوڑی دیر تنہائی میں اللہ کا ذکر کر لے جو شیخ نے بتایا، اور جہاں دونوں نہ ہو، نہ تو ذکر کرتا ہے اور نہ گناہ سے بچتا ہے، بس اس شخص کو اپنے حال پر رحم آنا چاہیے۔ فرمایا کہ دوران درس مصنوعی میں کہ جو لوگ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں در حقیقت گویا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ والے نائب رسول ہیں، نائب کے پاس بیٹھنا گویا اصل کے پاس بیٹھنا ہے، لیکن لفظ گویا یاد رکھنا، نہیں تو کہنا کہ پیروں کو انہوں نے نبی بنا دیا۔ ذرا عقل سے بات سنو، گویا کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا محبوب جیسے گویا کی چاند ہے، تو کیا چاند ہو گیا وہ؟ اولیاء اللہ نائب ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہذا نائب کی صحبت میں رہنا گویا کی اصل کی صحبت میں ہے۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا، ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا، جس شخص کو تمنا ہو کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھے، جس شخص کی آرزو ہو کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھے، گو نشینت با حضور اولیاء، اس سے کہہ دو کہ کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھ لے۔ یہ کون ہے؟ یہ معرومی ہے کہ جن کو ساری دنیا کے علماء نے ولی اللہ تسلیم کیا بلا اختلاف، کہ جس شخص کا دل چاہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں، اس سے کہو کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے۔ اپنے ذکر و عبادت سے کبھی شیطان بن سکتا ہے، کبر پیدا ہو گیا، بڑائی آ گئی کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، شیطان ہوا کہ نہیں ہوا؟ بڑائی کس کا کام تھا؟ شیطان کا کام تھا۔ لہذا میں آج میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جملہ عطا فرمایا جس کو میرے دوستوں نے نوٹ کر لیا کہ کبر عبادت قرب ندامت کبر عبادت سے افضل ہے۔ خوب سمجھ لو، قرب ندامت، شرمندہ ہے اپنی نالائقی پر، رو رہا ہے اللہ سے، تو قرب ندامت اس کو حاصل ہے، تو قرب ندامت کبر عبادت سے افضل ہے۔ ایک شخص نے گناہ نہیں کیا مگر اس کے اندر بڑائی آ گئی، اس کا یہ تکبر سے افضل ہے کہ وہ انسان جو کم عبادت کرے اور شرمندہ رہے کہ اللہ ہم سے تو آپ کا حق ادا نہیں ہو رہا،
یہ جملہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. قرب ندامت افضل ہے کبر ندامت سے. کبر تو خطرہ ہے شیطان کی طرح سے، یہ بھی مردود ہی ہو جائے گا سمجھ لو. حدیث پاک میں جنت میں کوئی متکبر نہیں جائے گا چاہے کتنی تہجد حج عمرہ کرتا رہے. جس کے دل میں مکھی کے سر کے برابر بڑائی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اس کو. لا یجد ریحہا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر. ایک ذرہ جس کی بڑائی ہے. بڑائی کیا چیز ہے؟ بڑائی کی دو علامت، دو مٹیریل، دو اجزاء ہیں جس کو خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک جز تو یہ ہے بطر الحق، حق بات کو قبول نہیں کرتا، پچ لگائے ہوئے اپنی ہاکے جا رہا ہے، مغلوب ہے ایک دم پاگل کی طریقے سے، حق بات کو قبول نہیں کرتا. یہ کیا ہے؟ شخص متکبر ہے. نمبر 2، کسی انسان کو حقیر سمجھتا ہے. پوری دنیا میں اگر کسی انسان کو حقیر سمجھتا ہے تو یہ شخص متکبر ہو گیا. غمت الناس، دو جملہ اہل علم حضرات اگر بیٹھے ہوں، مولانا لوگ، سوچ لو. بطر الحق و غمت الناس، حق کو قبول نہ کرنا. سب کچھ صحیح مگر میں کروں گا اپنی طبیعت سے، پنچوں کی رائے سر آنکھوں پر، مگر پنالا میرا وہیں بہے گا جہاں میری رائے. یہی متکبر کو کہتے ہیں. جو شخص شیخ کی رائے پر اعتماد نہیں کرتا وہ بھی متکبر ہے. اس کو اپنی رائے پر زیادہ اعتماد ہے. کاش یہ ظالم مرید بھی نہ ہوتا تو بہتر تھا. اس لیے کہ جب شیخ کو شیخ بنا لیا تو اس کے دل کو دکھانا، حقیر امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ 2 کتاب میں رکھی ہوئی ہے، اسی کے اندر یہ مضمون ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیر امت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجالس حقیر امت صفحہ 208 پر کہ میرا تجربہ ہے اور میرے پاس اس کے گواہ موجود ہیں کہ جس شخص سے شیخ ناراض ہوتا ہے آخرت میں اس کی تباہی چاہے لازم نہیں لیکن دنیا میں اسے ضرور کوئی عذاب میں مبتلا ہوگا. یہی تجربہ ہے. یہ اپنا حضرت نے تجربہ فرما دیا کہ میرا تجربہ یہی ہے کہ جس نے اپنے مشائخ کو ستایا اس کو چاہے وہاں معافی ہو جائے، توبہ کر کے چلا گیا، اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن شیخ کو دکھ پہنچانے کی وجہ سے دنیا میں اس پر کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا. بالکل وہی سمجھ لو جو ماں باپ کو ستاتا ہے اس کو اگر جنت نہیں مل جائے لیکن دنیا میں عذاب اللہ ضرور دے گا. مشکات شریف کی روایت دیکھو، موت سے پہلے اس کو عذاب ملے گا. یہی حال حضرت نے تجربہ فرمایا کہ مشائخ روحانی باپ ہیں، ان کو دل دکھانے والے کا حشر بھی یہ ہوتا ہے کسی نہ کسی عذاب میں مرنے سے پہلے مبتلا ہو جائے گا. اس لیے کہتا ہوں کہ یا تو شیخ ہر وقت شیخ کے پاس چپٹنے کا اسی لیے منع کیا گیا. حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وقت شیخ کے پاس چمٹے مت رہو، ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہو جائے، تھوڑی دیر بیٹھو پھر چلے جاؤ. چلا لگانا ہو مستثنا 40 دن رہو چلے جاؤ، لیکن ہوش و حواس سے رہو. کوئی بات منہ سے بک منہ مت کر دو جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو. اور جو ہر وقت رہے اس کو تو بہت ہی رونا چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہم تو ہر وقت دریا میں ہیں، مجھ سے ایسا نہ ہو کوئی غلطی ہو جائے. محتاط رہو، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. حقیق الامت بھی 6 مہینے رہے اپنے شیخ کے ساتھ. فرمایا کہ اہل اللہ کے دل دکھانے اور ان کو ستانے والوں کا اکثر یہی انجام ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مصیبت ظاہری یا مصیبت باطنی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعضوں کو خود احساس ہو جاتا ہے کہ میرے دل میں وہ نور نہیں رہا، جب شیخ کی ناراضگی کے بعد اب میرے قلب میں وہ نور نہیں رہا. پھر اس کے بعد ان کی اللہ تعالیٰ ہدایت کر دیتا ہے، توبہ کر لیتے ہیں، اور بعضے ویسے ہی گستاخی اور بے ادبی پر قائم رہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک موذی مرید تھا اتنا بڑا عالم کی جو حقیق امت کی باتوں واضح اردو کو عربی میں لکھتا تھا، اور حضرت نے ان کو خلافت بھی دی تھی، نام نہیں لیتا، لیکن انہوں نے حضرت سے پھر لڑائی مول لے لی. ہر وقت خط، اور وہ خط لکھا جو کافروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے، السلام علی من اتبع الہدی. بتائیے یہ خلیفہ تھے، اللہ سے پناہ مانگو کہ ذرا دیر میں دل بدل سکتا ہے. پھر کوڑی ہو کے مرے. وہ شاہ عبد الغنی صاحب کی روایت ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہی موذی مرید عالم ہوتے ہوئے کوڑ ہو گیا اور نہایت مصیبتوں کے ساتھ بری موت کے ساتھ مرا.
اس لیے کہتا ہوں اللہ والوں کا ادب کرو. اگر ہمت نہیں ہے مغلوب الغضب ہو کم رہو اس کے پاس, کہیں اپنی دنیا دوسری جگہ بنا لو, لیکن جب تک اس کے پاس رہو بات. فرمایا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دی. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ اگر کسی کے چھت میں آسمان سے بارش ہوئی لیکن پنالے کے پاس اس نے مٹی ٹھوس دی, مٹی بھر دیا جہاں سے پانی نیچے گر رہا تھا, تو پانی تو اللہ نے صاف برسایا, مگر اب اس شخص کو جس نے مٹی لگایا ہے اس کو گدلا پانی, مٹیالہ پانی ملے گا. تو جو لوگ شیخ کا دل دکھاتے ہیں ان کو اللہ کا فیض اور اللہ کی رحمت پھر ان کو صاف نہیں ملتی. ان کی اس نالی میں اس کے فیض کے جو راستے ہیں اس نے تو اس کو مقدر کر کے دکھ پہنچا کر اس کو میلا کر دیا. حضرت حق الامت مجدد ملت فرماتے تھے کہ اپنے شیخ کے دل کو مقدر کرنے والوں پر یہ وبال آتا ہے کہ دنیا میں بھی اسے سکون میسر نہیں ہوتا, پریشان. جامع یعنی خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو حق الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی مخالف تھے ان کو میں نے بری حالت میں دیکھا, مصیبت زدہ نے. فرمایا چاہے شیخ بھی نہ ہو لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے اس کی بے ادبی نہ کرو, چاہے مرید ہو یا نہ ہو. اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ جو شخص گستاخی کرتا ہے تو اس کو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ من آذى لی ولیا, جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف دی فاعظمتہ للحرب, میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے. تو اللہ جس سے جنگ کر لڑے گا اس ظالم کا کیا حال ہوگا. دنیا میں جو بھی ولی اللہ ہو سب کا ادب کرو. خالی پیر کا زیادہ ادب ہے کیونکہ اپنا روحانی باپ ہے, لیکن کوئی بھی اولیاء اللہ رہے جہاں بھی معلوم ہو ان کی شان میں زبان مت کھولو, ان کے عمل سمجھ میں نہ آئے خاموش رہو. بعض وقت اپنی نالائقی و ناسمجھی سے آدمی سمجھ نہیں پاتا. قرآن درس مسلم میں فرمایا کہ اہل اللہ کے ساتھ بیٹھنا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا ہے, کیونکہ یہ حضرات نائبین ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم. اور مولانا رومی کا 2 شعر کافی ہے. فرماتے ہیں جو شخص کی چاہے تو اللہ کے پاس بیٹھے وہ نشینت با حضور اولیاء, اس سے کہو کہ کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھ لے, لیکن یہ بیٹھنا اسی کے لیے مفید ہوگا جو اس کو خوش رکھتا. مقدر کرنے والوں کا بیٹھنا بھی پھر خوش نہیں, کچھ مفید نہیں. اور آگے فرمایا کہ تو شوی دور از حضور اولیاء, اگر تم اولیاء اللہ سے بھاگ گئے بدگمانی کر کے تکبر کی وجہ سے, چون شوی دور از حضور اولیاء, اگر تم اولیاء اللہ سے اپنی بدگمانی تکبر سے بھاگے تو در حقیقت گشتہی دور از خدا. معلوم فرماتے ہیں تم خدا سے بھی دور ہو گئے. یہ اختر نہیں کہہ رہا, اتنے بڑے جلال الدین رومی ہیں, فرماتے ہیں در حقیقت گشتہی دور از خدا, تو تم خدا تعالیٰ سے بھی دور ہو گئے. دیکھیے میں آج کل واز زیادہ, خاص کر پیر کو آج کل مجھ کو ذوق ہے, اگر میری زیادہ سننی ہے داستان اور میری زبانی, میری کہانی میری زبانی, تو پھر میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوب صحت و قوت دے دیں. اور جب تک ذوق رہے گا تو میں دوستوں سے زیادہ کتاب پڑھواؤں گا اور میں کم بولوں گا. جب میں زیادہ پڑھواؤں تو سمجھ لو کہ آج ذوق ہے. اور بابا کے ذوق پر رحم آنا چاہیے یا نہیں, یا اپنے مطلبی یار ہو تم لوگ کہ بولے جاؤ چاہے تو مرو جی ہو, کچھ بھی ہم کو مطلب نہیں, ہمیں تو سناؤ. ایسا تو نہیں خیال چاہیے نا بھائی. بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوب صحت و طاقت دے. تو میں کتنے زمانے سے یہاں کام ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرما. اگر اللہ کے یہاں قبول ہے تو سب کچھ حاصل ہے, اگر وہاں قبول نہیں تو سب بیکار. ساری مشقت, مدرسہ, مسجد, جہاد, قتل, شہید ہونا سب بیکار ہے اگر مالک خوش نہیں. بات سمجھ لو. اخلاص, اسی لیے اللہ والوں سے اخلاص حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. یہ دعا پڑھو تو اخلاص نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک بما لا اعلم. یعنی اے خدا میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شرک کروں, عبادت میں کوئی دنیاوی مقصد رکھوں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئن بھی ہے بعضی روایت میں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئن واستغفرک. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم. جو میں جانتا ہوں اس سے تو پناہ چاہتا ہوں, لیکن بے خیالی میں اگر شرک ہو جائے تو اللہ پھر اپنی رحمت سے معاف. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو بکر صدیق اگر تم اس دعا کو پڑھتے رہو گے تو شرک اور ریا سے، دکھاوے سے محفوظ رہو گے۔ یہ دعا اس میں بھی ہے۔ خزانے کا جو ہمارے یہ رسالہ مفت میں ملتا ہے، خزانے کی دعائیں، قرآن پاک اور حدیث پاک کے جو خزانوں کا رسالہ ہے میرا مفت تقسیم ہوتا ہے، اس کا نام ہی ہے قرآن پاک اور حدیث پاک کے خزائن اور ایمان پر خاتمے کے ساتھ نسخے مفت میں لے لو ہے۔ جب مفت بھی کوئی نہ پیے تو یہ رند ہے کوئی؟ کیسا رند ہے کہ مفت میں بھی نہیں پیتا جبکہ لوگ خرید کر پیتے؟ یہ اللہ والی محبت کا کیسا عاشق ہے بھائی؟ یہ مفت میں نہیں۔ ہاں، ایک مسئلہ حدیث میں ہے کہ جمعے کے روز جو مر جاتا ہے اس کا حساب قیامت تک نہیں ہوگا۔ جو جمعے کے دن مرتا ہے اس کا حساب قیامت تک نہیں ہوگا، اور یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے، نماز جمعہ سے اس کا تعلق نہیں۔ لہذا مردے کو اگر جمعہ سے پہلے بھی دفن کر سکتا ہے تو سنت یہی ہے کہ فوراً دفن کر لو۔ فجر کے بعد اگر انتقال ہوا تو وہ دفن کر سکتا ہے، آدمی 12 بجے تک فارغ ہو سکتا ہے۔ جمعے کا انتظار کرنا کہ زیادہ لوگ آئیں گے بہت ہی جاہلانہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ سنت کے مطابق اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لوگوں کی کثرت و ہجوم سے رحمت اللہ کی نہیں نازل ہوگی، خلاف سنت کا طریقے سے نہیں۔ آدمیوں کی کثرت مت دیکھو، جلد دفن کرنے میں اللہ کے نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے، اس سنت پر خدا کی رحمت نازل ہوگی انشاءاللہ۔ چاہے 25 ہی 30 آدمی خاندان کے اس کو بعد میں پڑھو، وہ پڑھ دو جو جمعے کو نہیں سنائے گی۔ 3 دیا تھا ان کو، 2 سنایا تھا، 1 رہ گئی تھی، وہ بھی جدید ہے ابھی مولانا۔ جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا، اللہ کی محفل محبت سے جو بھاگے گا گناہ تلاش کرے گا اس کا دیکھو عذاب۔ جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا، جس طرف نکلا وہ حیران پریشان نکلا، جس طرف نکلا وہ حیران پریشان نکلا۔ جو تیری جہاں بھاگے گا پریشانی رہے گا، اسی کی زمین ہے اسی کا آسمان۔ جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا، جس طرف نکلا وہ حیران پریشان نکلا۔ دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا، واہ شاباش۔ دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا، کیونکہ وہ جانے چمن خارے بیابان نکلا۔ کیا مطلب؟ پھول مرجھا گئے، بڑھاپا آ گیا معشوقوں پر یا معشوقہ پر، وہ ایک نانا بن گیا، دوسرا نانی بن گیا، ایک دادا بن گیا، ایک دادی بن گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مرنے والوں پر ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ مرنے والوں پر مرو گے ڈبل مردہ ہو جاؤ گے، وہ بھی مردہ تم بھی مردہ، تو ڈبل مردے قبرستان میں لپٹے ہوں آپس میں، تو آپ کیا کہیں گے کہ دونوں بیوقوف۔ دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا، دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا، کیونکہ وہ جانے چمن خار بیابان نکلا، کیونکہ وہ جانے چمن خار بیابان نکلا۔ سانس لے لو، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ اتنا حسین تھا کہ استاد لوگ بھی اس کے چکر میں رہتے تھے۔ آئیے آئیے اس بادشاہ، لڈو کھا لو، گلاب جامن، جدھر دیکھو سیوین اپ اور مرنڈا مل رہا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اس کے خوب داڑھی موچھ آ گئی اور بغل میں موچھ، سینے پر بغل میں بال، سینے پر بال، پیٹھ پر سینے پر صحرائے سینائی آ گیا اور پیٹھ پر فلسطینی چھاپا مار بیٹھ گئے، یعنی اتنے بال پیٹھ پر بھی نکل آئے۔ اللہ کی شان، تو اس کو بہت زیادہ بال نکلے تو سب لوگ بھاگے اور آخر میں یہ شعر پڑھنا پڑا سب کو، وہ سنا رہا ہوں۔ گیا حسن خوبان دلخواہ کا،
گیا حسن خوبان دلخواہ کا ہمیشہ رہے نام اللہ کا. گیا حسن خوبان دلخواہ کا ہمیشہ رہے نام اللہ کا. بس اللہ ہی کا نام دوستو یہی کام آئے گا زمین کے اوپر زمین کے نیچے بھی. اور ایک شعر اور سن لو جو میں نے میر صاحب کے لیے کہا ہے. میر کے خد و خال سے گوتھے کبھی نڈھال ہم نڈھال اٹھال نہیں تھے, میں نے ان کا بچپن ہی نہیں دیکھا. یہ میرے پاس جب آئے تھے 35 سال کے تھے, لیکن شعر بنا دیا آپ لوگوں کی نصیحت کے لیے مفروضہ. میر کے خد و خال سے گوتھے کبھی نڈھال ہم, کثرت بالی میر سے بس گئے بال بال ہم. دیکھ لو بال ہی بال ہے. اگر ابھی کرتا اتار کے کبھی دیکھ لینا, سینے اتنے بال پیٹھ پر, سینے پر, بغل تمام سب, تو کثرت بال میر سے بس گئے بال بال ہم. اور میر صاحب کا جو بدن دیکھ لے وہ میر صاحب سنائیں گے. سنائیے, وہ دے دو ان کو, کھڑے ہو کر سنو. میر صاحب کو کبھی کرتا نکالے ہوئے دیکھ لینا, تھوڑا سا دکھا دو بٹن کھول کے, جلدی کھولو اور کھولو اور کھولو. شاباش. میر صاحب اس وقت ہدایت کا چراغ بن رہا آپ لوگوں کے لیے. دیکھو بھائی, اور گردن اوپر اٹھاؤ, دیکھا, ارے دیکھا بال سب نے دیکھ لیا. اب پیٹھ کی طرف دکھاؤ تھا, پیٹھ کی طرف دیکھا, اور سے دیکھو. اب اس کے بعد شعر کیوں مزہ آئے گا, سناؤ ان کے لیے جو میں نے شعر کہا.